بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص خان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دعا زہرا کیس کے حوالے سے ایک بیان ابھی آیا ہے، تازہ بیان ہے دعا زہرا کے والد صاحب کا، مہدی کاظمی صاحب کا۔ وہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں کچھ صحافی اور ٹی وی مالکان سے۔ آئیے پہلے ان کا شارٹ سنیے، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ آج میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھا میری بیٹی کا اور ساتھ میں ظہیر کا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا اور میں حیران ہوا کہ صحافت ایسا بھی کرتی ہے۔ میں نے تو ابھی تک جتنی صحافت دیکھی تھی 99% صحافی جو ہیں وہ حق سچ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ 99% میڈیا چینلز جو ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی فیئر رپورٹنگ کی ہے۔ جو بھی خبر آتی تھی وہ خبر دیتے تھے، لیکن یہ انتہائی چیپ شاٹ، میں کہوں گا کہ انتہائی بلو دی بیلٹ جا کے چیپ شاٹ کھیلی گئی۔ جو چیز پروو ہو چکی ہے کہ بچی مائنر ہے اور اس کی مائنر کی تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوتی، تو آپ کیسے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر اسے بٹھا کے آپ اس کی سٹیٹمنٹس لے رہے ہو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہو کہ اب آپ چھوٹی آ گئی ہو اور اب آپ بتاؤ اب آپ کیا کرو گی؟ آپ کچھ خوف خدا کرو یار، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری تو آپ کے بارے میں رائے بڑی اچھی تھی، لیکن آج آپ نے یکسر میری رائے تبدیل کر دی۔ انتہائی چیپ شاٹ آپ نے کھیلی۔ آپ نے ایک ایسی چیز پاکستان میں پروموٹ کی جو کہ ایک بدنما چہرہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا۔ میرا سوال ہے جی، اگر یہ اس چینل کے مالک کی بچی ہوتی تو کیا آپ اسی طرح اس کو بٹھا کے اپنے چینل پر یہ ویڈیو بناتے اور یہ انٹرویو چلاتے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن آپ نے چیپ شاٹ کھیلی۔ آپ تھوڑا سا اپنی صحافتی اقدار کے بارے میں سوچئے کہ صحافت کے بھی کوئی اقدار ہوتے ہیں اور کسی کو اتنا نہیں گرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ وہ ظہیر احمد جو کہ عدالت میں اب جس پہ دفعات شامل ہو گئی ہیں کڈنیپر کی بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو میں اس ویڈیو میں بھی نہیں بول سکتا، اور آپ کو پتہ ہے ان سب کا، اور وہ پروو ہو گیا ہے کہ اب وہ بہت ساری چیزوں میں شامل تھا اور وہ مجرم ہے، وہ کلپرٹ ہے، اور آپ اس کے باوجود اسے چینل کے اوپر بٹھا کے کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اپنے سوسائٹی میں کیا میسج دیا؟ آپ نے اپنی صحافتی اقدار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی۔ آپ نے بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی، جیسی سب چیزیں برابر نہیں ہوتی۔ میں بہت حیران ہوا، اور میرے پاس تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چینل اب بھی ان کی رپورٹنگ اس طرح کر سکتا ہے، اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک چیز جو کہ غلط ڈکلیئر ہو چکی ہے اور کورٹ کے اندر اب یہ معاملہ ہے، تو آپ کو بالکل بھی اس چیز کے اوپر اب ان کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے علاوہ جی میں سب چینلز کا، سب سوشل میڈیا کا اور تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا، جو باقی جو سب لوگ فیئر رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے اس کیس کو لے کر میری بھرپور ہیلپ کی ہے اور بڑا اچھے طریقے سے وہ اسے لے کے چل رہی ہے۔ تھینک یو۔ تو یہ مہدی کاظمی صاحب کا شارٹ تھا جس میں وہ گلہ شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یعنی اگر سچی بات کی جائے تو میڈیا پر اگر بات آئے گی تو آپ پھر اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ پر اگر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی تو ساتھ ہی ساتھ کیچڑ بھی اچھلے گا۔ یہ معاملہ ایسا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے۔ دعا زہرا کیس، نمرہ کاظمی کیس، اس کے ساتھ ساتھ دو مزید کیس انہی دنوں میں، یہ ایک ساتھ 4 کیس منظر عام پر آئے تھے۔ 2 کیس میڈیا کے زینت بنے، 2 کیس ایسے تھے جو کہ کمیونٹی بیس پر انہوں نے اس کو دبا دیا، تو وہ نہ کیچڑ اچھلا نہ کچھ اور ہوا، ان کا معاملہ جو ہے خاندان کے اندر ہی اندر دب کے رہ گیا اور کہیں نہ کہیں حد تک جا کر وہ سلجھ چکے ہوں گے۔ اب مہدی کاظمی صاحب شکوہ تو کر رہے ہیں، لیکن شکوہ اگر آپ تب کرتے جب آپ کے ساتھ کچھ یا بہت سارے صحافی کھڑے نہ ہوتے، آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ جس صحافی کو حقائق ملیں گے وہ ضرور سامنے لے کے آئے گا۔ اب حقائق کی نوعیت کیا ہے، حقائق کتنے یعنی حقیقت کے قریب ہیں، تو وہ تشریح کرنا، وہ ترجمہ کرنا، وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مہدی کاظمی صاحب اس معاملے میں خوش نصیب رہے کہ ان کو میڈیا نے بہت سپورٹ کیا،
وہ ایک والد تھے اور ان کی بیگم صاحبہ جو دعا کی والدہ تھیں، تو ایک سافٹ کارنر لوگوں کے دلوں میں ان کے حوالے سے تھا. ان کو سپورٹ بھی ملی، ہر جگہ ان کو رہنمائی کی گئی لوگوں کی جانب سے. اب معاملہ یہ ہے کہ ظہیر کی جانب سے وکیل نے سٹی کورٹ میں وکالت نامہ جمع کرا دیا ہے، اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ ظاہر ہے ظہیر میدان میں آ گیا ہے اور اس قانونی جنگ کو لڑنے کا فیصلہ کر دیا ظہیر کی جانب سے، اور وکیل اب باقاعدہ دلائل لے گا. اب تک عمران معذرت کے ساتھ اب تک جبران ناصر صاحب جو ہیں وہ یک طرفہ کھیل رہے تھے، یعنی وہ خود ہی اپنے آپ کو بال بھی کرا رہے تھے، خود ہی اسی بال پہ چھکا بھی لگا رہے تھے اور خود ہی کیچ بھی پکڑ رہے تھے. لیکن اب ان کے سامنے ایک وکیل، تگڑا وکیل آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ دلائل دے گا. اب تک میدان خالی تھا، لیکن اب ایک تگڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. ظاہر ہے آج بھی ان وکیل صاحب نے ظہیر کی جانب سے دلائل دیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جبران ناصر صاحب جو ہیں وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے، جو آرڈر ہے، اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، غلط تشریح کی جا رہی ہے اس کی، اور اب وہ اس کی تشریح کریں گے سٹی کورٹ میں وکیل صاحب. اور سی کلاس چالان جو ہے اس کی بھی اس کا دفاع کیا جائے گا. مقابلہ اب جو ہے کانٹے کا ہو گیا ہے. اور دعا زہرا کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ان کے والد صاحب نے جو اعتراض لگایا کہ ایک مائنر بچی کا انٹرویو لیا گیا ہے، اس سے افسوس ہوا، صحافتی اقدار جو ہیں وہ مجروح ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن دعا زہرا اس قوم کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں. جس کو جہاں سے جو چیز ملے گی، صحافی کی بات کر رہا ہوں، یوٹیوبرز کی بات نہیں کر رہا، جس صحافی کو جو معلومات ملیں گی وہ کوشش کرے گا کہ عوام کے سامنے رکھا جائے. اور اگر کہیں پر کوئی غلط تشریح کرتا ہے چیزوں کی یا غلط چیز آگے لے کر آتا ہے تو یہ آپ کی، مہدی صاحب آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے عدالتوں کو، تو آپ ویسے بھی جا رہے ہیں، اس کو چیلنج کریں، لا کر عدالتوں میں کٹہرے میں کھڑا کریں. آپ اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ کام بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن تنقید اس وقت مناسب ہو سکتی تھی جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہوتا. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے، دوسری طرف آپ ہی کی بیٹی ہے اور آپ ہی کی بیٹی کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں. تاہم ایک گھر کا معاملہ ہے تو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ والدین اور بیٹی کا تعلق ختم نہ ہو، تعلق برقرار رکھے. ہماری دعا بھی یہی ہے کہ تعلق برقرار رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح پہلے آپ زندگی گزار رہے تھے ویسی زندگی گزار رہے ہیں. کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو کیس مزید آگے بڑھ رہا ہے، کیس کو مزید تقویت مل رہی ہے. مقابلہ اب شروع ہوگا کیونکہ ظہیر کا وکیل بھی میدان میں اتر گیا ہے. تو مزید اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے. فی الحال یہ ہے کہ یہ شارٹ آپ نے سنا اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں آتی رہیں گی اور آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.